اب جناب سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں جب امامت کو حکومت محو کر رہی ہے، مخالفین نظر انداز کر رہے ہیں، اور اپنے حزبی شیعہ حزبی شکل میں امامت سے ہٹ کر اپنا الگ نظام اور راستہ بنا رہے ہیں، ایسے میں امام علیہ السلام نے دو روشیں بہت سادہ سی اپنائیں، اور ان دو روشوں سے تشیع بھی بچایا، شیعہ کو بھی بچایا، اور تعلیمات تشیع بھی بچائیں اور وجود تشیع بھی بچایا، اور وہی دو روشیں ایسی سنتیں بنا دی، بقائے دین کے لیے رمز بنا دیا، راز بنا دیا، اور وہ دونوں سنتیں آج بھی اصل دین کی بقا کا یہی دونوں ذریعہ ہیں، ایک عزا اور ایک دعا۔ روش امامت میں ایک عزا ہے اور ایک دعا ہے، لیکن نہ وہ عزا جو ہمارے ذہنوں میں ہے اور نہ وہ دعا جو ہمارے ذہنوں میں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جو دعا ہے اس کا اور تصور ہے، امام کے ذہن میں جو دعا ہے اور امام کی دعا وہ ذات میں ماہیت میں ہماری دعا سے الگ ہے، اور امام کی عزا ہماری عزا سے جدا ہے۔ اب امام کی دعا، امام کی عزا کا ذکر میں نے سابقہ مجالس میں کیا ہے کہ عزا کو کس طرح امام نے بقائے دین کا ذریعہ بنایا ہے۔ عزا کو اپنے دل کی تسلی تشفی کا ذریعہ نہیں بنایا، اپنے غم کو ہلکا کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا، اپنے اوقات بسر کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا، عزا کو بقائے دین کا ذریعہ بنایا، لوگوں کی آگاہی کا ذریعہ بنایا، اور منفرد عزا کی امام نے، عمر بھر عزا کی، صرف محرم میں نہیں کی اور اس شکل سے نہیں کی جس شکل میں ہم کرتے ہیں، بلکہ امام نے ایک انوکھی عزا کی۔ گھر میں بیٹھ کے عزا نہیں کی، میدان میں عزا کی، گلیوں میں عزا کی، چوراہوں میں عزا کی، بازاروں میں عزا کی، پیشہ وروں سے عزا نہیں کروائی، خود عزاداری کی، خود مجلس پڑھی، خود ذکر کربلا کیا، خود عاشورہ کو زندہ رکھا، اور نہ ان لوگوں کے پاس جا کر جنہوں نے اہتمام مجلس کیا ہوا تھا، نہ لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ امام دیکھتے کہ ایک شخص ہے دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے دکان کے قریب سے گزرتے، اس کے عمل کو دیکھتے، اس کے عمل کے بارے میں اس کے لیے دعا کرتے، اور فوراً اس موضوع سے اس کو کربلا لے آتے۔ امام تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی شخص جانور ذبح کر رہا ہے، اور اس سے اس عمل کے بارے میں پوچھتے، اس کے لیے دعا کرتے، اس کے عمل میں خیر و برکت کے لیے، اور جانور کے ذبح کے عمل سے اسے فوراً منتقل کر دیتے، کربلا منتقل کر دیتے۔ وہ شخص اپنے ذاتیہ، کہیں مجمع لگا ہوا ہے، کہیں لوگ اکٹھے ہیں، وہیں پہ پہنچ جاتے، اور وہیں ان لوگوں کو پوچھتے جا کر کیا کر رہے ہو، وہ جواب دیتے، اور امام اسی جواب کو لے کر انہیں کربلا لے آتے۔ وہی لوگ جو بھول چکے تھے یا بھول رہے تھے، یعنی وہ لہایا جا رہا تھا، اور یہ ایک دو دن کا کام نہیں تھا، روز کا معمول تھا امام کا، ہر روز کا معمول۔ امام کے آنسو جذبات و احساسات کے آنسو نہیں تھے، آگاہی و بیداری کے آنسو۔ بیدار کیا، متوجہ کیا، وہ موضوع جسے وہ بٹانا چاہ رہے ہیں، جس سے احزاب منحرف کرنا چاہ رہے ہیں، امام نے اس کو اپنے خط پہ قائم رکھا۔ حکومت جسے محو کر رہی ہے، امام نے اس کو زندہ رکھا، خود زندہ رکھا، نہ کرائے کے لوگوں سے زندہ کروایا، خود زندہ رکھا۔ مخالف تحریکیں اپنی سیاست کر رہی ہیں، امام اپنا مکتب زندہ کر رہے ہیں، وہی میدان امامت میں فریضہ امامت ادا کر رہے ہیں، اور وہ بھی دشوار ترین دور میں۔ یہ دشواریاں ایک سمت سے نہیں ہیں، ہر طرف سے دشواری ہے، حکومت کی طرف سے، پارٹیوں کی طرف سے، عوام الناس کی طرف سے۔ دوسرا ذریعہ امام کا دعا ہے۔ دعا کا نمونہ آپ کی خدمت میں ایک فقط، یہ متعدد دعائیں ہیں، تقریباً 54 دعائیں ہیں جو صحیفہ کاملہ میں لکھی گئی ہیں، لیکن اب مستدرک صحیفہ آ گئی ہیں کتابیں، یہی دعائیں نہیں ہیں جو اس صحیفہ کے اندر ہیں امام کی، اور متعدد ادعیہ ہیں جو مختلف کتابوں کے اندر تھی اور صحیفہ میں نہیں تھی، جیسے مرحوم سید ابن طاووس نے اپنی کتابوں کے اندر متعدد ادعیہ امام علیہ السلام کی نقل کی ہیں، ابن فاد ہلی نے نقل کی ہیں، اور دیگر اس طرح کے بزرگواروں نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سے
کچھ دعائیں یہ ہیں، یہ منتخب دعائیں ہیں، جس طرح نہج البلاغہ میں منتخب خطبے ہیں، صحیفہ میں منتخب دعائیں ہیں، نہ ساری دعائیں۔ دعائے امام نہضت امام سجاد ہے، نہضتی دعائیں ہیں، تحریکی دعائیں ہیں، مکتبی دعائیں ہیں، صوفیانہ دعائیں نہیں ہیں، مکتبی دعائیں ہیں۔ ان دعا کے ذریعے سے امام نے اصل مشکل کا حل کیا، علاج کیا، اور وہ یہ تھا کہ بنو امیہ اور دیگر حکومتوں نے مسلمانوں کو خدا سے دور کر کے مال پرست بنا دیا تھا۔ اب امام اس مشکل کو دعا کے ذریعے سے حل کر رہے ہیں کہ ان مال پرستوں اور دنیا پرستوں اور خود خواہوں اور خود غرضوں کو دعا کی مدد سے خدا کی طرف لا رہے ہیں۔ تقرب خدا، قرب خدا، ارتباط با خدا، جو دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے، ارتباط با خدا، قرب با خدا۔ اور یہی پہلو اگر قوی ہو پھر ہر میدان انسان جیت سکتا ہے۔ امامت کی اسٹریٹجی میں توحید ہے، خدا پرستی۔ امامت کا مکتب انتخابات کا مکتب نہیں ہے۔ امامت کا مکتب وہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول کے ورغلا کے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لو۔ امیر المومنین کے گرد جتنے لوگ خود آئے تھے اپنی مرضی سے، امیر المومنین نے اپنی عدالت سے ان سب کو بھگا دیا، بلکہ اکثر امیر المومنین کے دشمن بن گئے۔ بہت سارے امیر المومنین کے مقابلے میں لشکر لے کر آئے۔ امیر المومنین اگر انہیں چاہتے اپنے ساتھ پارٹی مضبوط کرنے کے لیے رکھتے تو کر سکتے تھے، لیکن یہ امامت نہ ہوتی، یہ سیاست ہو جاتی، یہ امامت نہ ہو جاتی، یہ کوئی اور نظام ہو جاتا، یہ ملوکیت ہو جاتی، یہ بادشاہت ہو جاتی، یہ جمہوریت ہو جاتی۔ یہ تزکیہ کا نظام نہیں، یہ پاکیزہ عدالت کا نظام نہیں۔ امامت کے نظام کی بنیاد توحید کے اوپر ہے۔ امامت کا بنیاد امیر المومنین کے پہلے خطبے کے مطابق شروع ہی توحید سے ہے۔ اول الدین معرفتہ، آغاز دین، اول دین، اساس دین، کل دین، کمال دین معرفت خدا ہے، بندگی خدا ہے، سارا دین معرفت خدا ہے، کل دین معرفت خدا ہے، باقی سب اس معرفت کی تفصیل ہے، باقی سب اس معرفت کی جزیات ہیں۔ دعا میں، ہر دعا میں امام علیہ السلام نے یہ معرفت لوگوں کو عطا کی، یہ معرفت لوگوں تک پہنچائی، اور اسی معرفت نے دوبارہ کربلا میں تشیع کو بنو امیہ نے منتشر کر دیا تھا، تانا بانا ادھیڑ دیا تھا۔ بنو امیہ نے جور کے ساتھ، جفا کے ساتھ، اس طرح سے کہ عام لوگ مشاورین ان کو کہتے تھے کہ اب یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، اتنا ہم نے ان کے اوپر تشدد کر دیا ہے، اتنا ظلم ڈھایا ہے، اب یہ کمر سیدھی کرنے کے قابل نہیں ہے، اتنا ظلم کیا۔ اور امام سجاد نے دوبارہ تشیع کو اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیا، دوبارہ اس کی کمر سیدھی کر دی۔ امام سید ساجدین نے اسی تشیع کو، جس کو بنو امیہ نے نحیف کر دیا، جس کو کوفیوں نے کمزور بنا دیا، دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، دوبارہ استوار کر دیا، دوبارہ قائم کر دیا، دوبارہ مکتب بنا دیا۔ دو کاموں کے ذریعے سے، عزا اور دعا کے ذریعے سے۔ لیکن نہ یہ عزا رسوماتی عزا، ایک دن کی عزا اور دل کو تسکین دینے والی عزا، تبلیغی عزا، بیداری کی عزا، امت سازی کی عزا، کربلا کو زندہ کرنے والی عزا، پیغام امام حسین کو مجسم کرنے والی عزا، یہ مجسم عزاداری ہے۔ ہمیں عزاداری کے لیے بہت کچھ رسومات ادا کرنا پڑتی ہیں، بڑے آداب بجا لانا پڑتے ہیں، ہمیں بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے، ہمیں کرائے پہ خطیب لینا پڑتا ہے، کرائے پہ ذاکر لینا پڑتا ہے، ہمیں کرائے پہ فلاں کرنا پڑتا ہے، ہمیں شرکاء کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ اتنے شرکاء ہماری عزا کے اندر آ جائیں۔ سید ساجدین کچھ بھی نہیں کرتے تھے، نہ کرائے کا خطیب لیتے تھے، نہ شرکاء بلاتے تھے، بلکہ خود چل کے ان کے مجمع میں چلے جاتے۔ ایک فرد ہوتا اسے بھی کربلا یاد دلاتے، اگر ایک خاندان ہوتا اسے بھی کربلا یاد دلاتے، اگر ایک مجمع ہوتا اسے بھی کربلا یاد دلاتے، خود چل کے ان کے جنازے میں چلے جاتے، قصاب کی دکان پہ چلے جاتے، اگر کوئی راہگیر مدد مانگ رہے اس کے پاس خود چلے جاتے، اور وہاں جا کر اسے فرماتے کہ حسین کیا ہے، کربلا کیا ہے۔ یہ عزا کا طریقہ تھا، روش عزا تھی۔
اس منتشر نفری کو جو بنو امیہ سمجھتے تھے ہم نے بالکل ختم کر دیا سب سلسلہ، اب مکتب امامت سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی، امام نے دوبارہ منسجم کر دیا اس کو، اتنا منسجم کیا امام سید ساجدین نے کہ بعد میں آنے والے وارثین امام ساجدین کو وہ زحمتیں نہیں اٹھانا پڑیں، امام باقر و امام صادق علیہ السلام کو بالکل آمادہ کلاس بنا کر ان کی خدمت میں بٹھا دی، ان کو اب تعلیم دو، ان کو اب فقہ پڑھاؤ، ان کو اب دین سکھاؤ، ان کو اب امت بناؤ۔ یہ امام سید ساجدین کی زحمتوں کا نتیجہ تھا، جو ماحول حضرت صادقین علیہ السلام کو نصیب ہوا یہ امام سید ساجدین کی مشقتوں کا نتیجہ تھا۔ اور کتنے سادہ سے عمل سے عزا و دعا دونوں اجتماعی کام تھے، دونوں امامت کے عمل کی ایک روش تھے دونوں۔ امام خمینی فرماتے تھے یہ عزا، اس کو آپ نہیں سمجھتے ہو کیا ہے عزا، واقعا نہیں سمجھتے، ویسے عزادار بنتے ہیں، عزا کی باتیں کرتے ہیں، عزا کے حامی بن جاتے ہیں، لیکن سال میں ایک دن عزا۔ امام خمینی فرماتے تھے نا یہ تو روز کی بات ہے، یہ عزاداری روز کی بات ہے، کربلا یاد رکھنا، عاشورہ یاد رکھنا، امام حسین علیہ السلام کا مقصد و قیام و اقدام یاد رکھنا اور اس سے سیکھنا، یہ تو روز کا معمول کا درس ہے۔ یہ امام خمینی نے عزا سے ہی سب کچھ حاصل کیا۔ ایک عزا ہے جس کا آخر میں نتیجہ لنگر ہوتا ہے، ایک عزا ہے جس کا آخری نتیجہ انقلاب ہوتا ہے، یہ عزائے سید ساجدین تھی۔ آپ خود حساب کریں کہ اگر سید ساجدین جیسی ہستی شخصیت اگر روزانہ، معمول یہ ہے روزانہ کا کہ ہر روز مدینہ میں باہر نکلنے، مدینہ جو زیارتی شہر ہے، صرف مدینہ کے لوگ نہیں ہیں، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، اور ہر روز سید ساجدین بیٹھ کر ان کے سامنے عزا کر رہے ہیں، اور وہ عزا اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ شخص نہ چاہتے ہوئے وہ پیغام سنتا ہے، چونکہ امام خود اپنی کیفیت کے ساتھ، اپنے پورے ہستی کے ساتھ وہ پیغام دیتے ہیں، خطابہ نہیں کرتے، گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اور منظر کشی ایسی کرتے ہیں کہ اس سے سیدھا کربلا لے جاتے ہیں، اس کے سامنے سوال اٹھاتے ہیں، مجھے بتا کہ اگر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے تو فرزند حسین، فرزند رسول کو، نواسہ رسول کو ذبح کر کیا، پیاسا ذبح کر دیا، یہ سوال اٹھا دیا، یہ سوال وہ شخص اس سے ہٹ نہیں سکتا، دور نہیں ہو سکتا اس سوال سے، جس کیفیت کے ساتھ امام سید ساجدین نے منظر کشی کر دی اس کے لیے۔ یہ عزا ہم نے نہیں سیکھی، ہم نے پیشہ وروں سے سیکھی۔ اکثر ہم نے دیکھا طلاب تمرین کرتے ہیں پیشہ وروں کی کیسٹیں لے کے، انہی جیسا لب و لہجہ، انہی جیسی باتیں، انہی جیسا انداز، پیشہ وری کر رہے ہیں، کرائے کے لوگوں کی تمرین کر رہے ہیں۔ عزیز من، عزا کرو سید ساجدین جیسی عزا کرو۔ سید ساجدین کی عزا ہوتی ہے درد سے، جب انسان کے دل کے اندر درد دین آ جائے اس وقت یہ عزا بن جاتی ہے۔ اس کے لیے وہ تیاری کرنی پڑتی ہے، یہ درس سے نہیں ہوتی، درد سے ہوتی ہے سید سجاد کی عزا۔ دوسرا ذریعہ دعا ہے، دعا بھی ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے دعا کا۔ اس دعا میں امام بنو امیہ کے زمانے میں، حزبی عمل کے زمانے میں، جب شیعہ احزاب، غیر شیعہ احزاب، خلافت کی تحریکیں چل رہی ہیں اور کوفہ میں تحریکیں چل رہی ہیں، بنو امیہ کی حکومت کمزور ترین ہو گئی، حکومت گرنے کے قریب ہو گئی، امام سید ساجدین نے پھر بھی ان تحریکوں کا ساتھ نہیں دیا کہ اب تو حکومت گرنے کے قریب ہے، اب میں ان کا حامی ہو جاؤں، نہیں دیا۔ اصل مسئلہ لوگوں کو بیان کیا دعا میں، خدا کے سامنے، جب لوگ نہ سنیں، جب مخاطبین نہ ہوں، تو آپ اپنا درد دل خدا کے ساتھ کرو، اور خدا کے ساتھ جو درد دل کرو گے خدا ہر کان میں پہنچا دے گا۔ یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں سید ساجدین نے پیش کی، اور اللہ نے اہتمام کر کے صحیفہ سجادیہ کو گھر گھر پہنچا دیا۔ توابین کا عمل وہیں ختم ہو گیا، مختار کا عمل وہیں ختم ہو گیا، عبداللہ ابن زبیر کا عمل وہیں ختم ہو گیا۔ وہ بھی چاہتے تھے سید ساجدین کا معمولی سا عمل، عزا و دعا آفاقی ہو گئی، عالمینی ہو گئی، قیامت تک کے لیے دائمی ہو گئی۔
اب کوئی طاقت دنیا کی ان کو ختم نہیں کر سکتی، نہ دعا نہ عزا. لیکن اسی دعا کے اندر حضرت سید ساجدین پروردگار کی بارگاہ میں جو درد بیان کرتے ہیں کہ اے پروردگار میرا درد یہ ہے کہ انہوں نے احکام کا ڈھانچہ رکھا ہوا ہے، جہت بدل دی ہے، جہت بدل دی ہے. احکام ہیں، نمازیں ہیں، جہت نہیں ہے، حج ہیں، جہت نہیں ہے، سارے کام کر رہے ہیں لیکن جہت نہیں ہے. وہی چیز خود عزا کے اندر بھی مورد توجہ ہے کہ عزا ہے لیکن جہت حضرت ساجدین چاہیے. اس عزا کے اندر جہت چاہیے سید ساجدین کی. پروردگار سے یہی شکوہ کر رہے ہیں. امامت، حضرت سید ساجدین فرما رہے ہیں کہ ان کو سب کچھ یاد آیا ہے. آج توابین کو توبہ یاد آ گئی، مختار کو وہ چیز یاد آ گئی، عبداللہ ابن زبیر کو یہ یاد آ گیا، مدینے والوں کو قیام حرہ کو یہ یاد آ گیا. ہر ایک اپنا اپنا موضوع اٹھا کے یاد کر رہے، لیکن بیچ میں کوئی امامت کا نام نہیں لیتا. نہ توابین امامت کے قریب آتے ہیں بارگاہ امامت میں، ہر ایک کے پاس جاتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ہر ایک سے مشورہ لیتے ہیں. تنہا شخصیت جس سے کوئی ارتباط نہیں کرتے وہ امام ہے. امامت کو محجور رکھا ہوا. عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، محمد ابن حنفیہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ہر ایک کو جا کر شامل کر رہے ہیں، امام کی طرف نہیں آتے. یہی درد ہے. امام فرما رہے ہیں آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے. آج بھی احزاب، آج بھی افراد، آج بھی شیعہ، آج بھی غیر شیعہ اسلام کا دم بھرتے ہیں، قرآن کا دم بھرتے ہیں، امت کا دم بھرتے ہیں، ہر چیز کا شعار لگاتے ہیں اور ہر ایک کے پاس جاتے ہیں. ہر جماعت کے پاس جاتی ہے، ہر گروہ کے پاس جاتا ہے، ہر تنظیم، ہر سفارت خانے کا رجوع کرتی ہے. اگر نہیں آتے تو در امامت پہ نہیں آتے، در ولایت پہ نہیں آتے. در ولایت کے علاوہ ہر ایک کی طرف جا رہے ہیں، ہر ایک سے مدد مانگ رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ مل کر کونسلیں بنا رہے ہیں. امامت و ولایت کیوں محجور ہے؟ کیا کمی ہے امامت کے اندر؟ کیا قصور ہے امامت کے اندر؟ وہی عمل جو امام سید ساجدین کے زمانے میں تھا آج ہو تکرار ہے. ایسے میں امام سید ساجدین اللہ کی ذات کو خطاب کرتے ہیں. اللہم انا ھذا المقام لخلفائک. عزیز من، جس دن جب جمعہ ہوتا ہے، یہ جمعہ کی دعا ہے امام کی، اور روز عید کی دعا ہے امام کی. جب جمعہ ہوتا ہے، جب امام باقر علیہ السلام کا حدیث آپ کو نقل کی تھی، امام فرماتے ہیں جب عید کا دن ہوتا ہے ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم وہ مسند جس پر اللہ نے جو ہمارے لیے مقرر کی تھی، جس پر ہمیں ہونا چاہیے تھا، اس پہ طاغوت بیٹھا دیکھتا ہوں روز عید. وہ دن جو خداوند تعالیٰ نے ائمہ کے لیے مقرر کیا ہے، الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد، وہ دن جو رسول اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے جانشینوں کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، جب اس دن طاغوت کو دیکھتا ہوں میں تو میرا غم تازہ ہو جاتا ہے. جب روز جمعہ ہوتا ہے، ہر روز جمعہ ہر مسجد میں خطبہ ہوتا ہے. یہ خطبہ کس کی جانب سے ہوتا ہے؟ یہ خطبہ یا خود ساختہ امام کی جانب سے ہوتا ہے، یا ٹرسٹ و انجمن کے بنائے ہوئے امام سے ہوتا ہے، یا کسی حکومت جور کے مقرر کردہ امام سے ہوتا ہے. اور یہی درد ہے جو دل سید ساجدین کو، جگر ساجدین کو کھا رہا ہے کہ یہ تو ہمارا مقام تھا، اے پروردگار یہ تو ہمارے لیے مقرر کیا گیا تھا. امامت کو چھوڑا، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جمعہ واجب ہی نہیں ہے، عید واجب ہی نہیں ہے. یہ آسان سمجھا یہ کام کہ وجوب جمعہ و عید کو ختم کر دیں، لیکن امامت کے وجوب کی طرف نہیں آئے. ایک فتویٰ دیتے تو یہ ہزاروں فتوے نہ دینے پڑتے. ایک فتویٰ دیتے، نظام امامت قائم کرنا واجب ہے. اگر یہ فتویٰ آ جاتا تو نہ جمعے کا وجوب ختم ہوتا، نہ عید کا وجوب ختم ہوتا، نہ حدود کا وجوب ختم ہوتا، نہ فرائض خدا معطل ہوتے. سید ساجدین کیا درد بیان فرما رہے ہیں. اس جملے کو سمجھے ذرا، اس جملے کی کاٹ کو سمجھیں جو خدا کی بارگاہ میں اللہم ان ھذا المقام لخلفائک
و اصفیائک و مواضع امنائک. بار الہ، پروردگارہ، اے خدا، یہ مقام امامت کا، امامت جمعہ کا، امامت جمعہ میدانی امامت ہے. اللہ نے امام بنائے زمین کے لیے، زمین کے رہنے والوں کی ہدایت کے لیے، اور ان کی امامت کا میدانی عمل یہی ہے عزیز من. جمعہ قائم کرو، امت کو ہدایت دو، رہنمائی کرو. نماز عید قائم کرو، امت کو رہنمائی کرو. نظام عدل و انصاف قائم کرو، اور روز بیٹھ کر امام جو اللہ کی طرف سے منصوب ہے وہ روز بیٹھ کر لوگوں کے درمیان انصاف کرے، عدالت کرے ہر روز. یہ امامت میدانی ہے. امام کو اللہ نے اس لیے زمین پہ نہیں بھیجا کہ ملکوت کو بچائے. ملکوت کو کیا خطرہ ہے؟ ملکوت میں کوئی ہرج و مرج نہیں ہے، ملکوت میں کوئی افراتفری نہیں ہے، ملکوت میں کوئی انتشار نہیں ہے، ملکوت میں کوئی گمراہی نہیں ہے، ملکوت میں کوئی ضلالت نہیں ہے، ملکوت میں کوئی جہالت نہیں ہے. یہ سب کچھ زمین پر ہے. اسی لیے زمین سنوارنے کے لیے امام بھیجا، زمین کے باسیوں کو بچانے کے لیے امام بھیجا. اب امام کیسے زمینیوں کو بچائے گا؟ یہی طریقہ ہے. جمعے کے دن آئے گا، رہنمائی کرے گا. معمول کے دنوں میں بیٹھے گا، احکام صادر کرے گا. معمول کے دنوں میں ان کی تجارت پہ نظر رکھے گا. معمول کے دنوں میں انہیں تعلیم دے گا کتاب و حکمت کی، اور تعلیم کے لیے اہتمام کرے گا، نظام دے گا، انصاف کرے گا، عدالت قائم کرے گا. یہ امامت ہے عملی، یہ میدانی زمینی امامت ہے. اور یہ کس کے پاس ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ہر جمعے کو کون آ جاتا ہے ممبر کے اوپر؟ طاغوت. پھر سید ساجدین کا غم تازہ ہو جاتا ہے. یہاں یہ نہیں فرمایا مجھے کربلا کے شہداء کا یاد آ جاتی ہے. اللہم ان ھذا المقام لخلفائک، جنہیں تو نے مقام خلافت عطا کیا ہے، حکومت، یہ ان کا مقام تھا. واصفیائک، تیرے برگزیدگان کا مقام تھا. ومواضع امنائک، اور یہ ان کا مقام تھا جنہیں تو نے اپنی امانتیں سپرد کی، اپنا امین بنایا ہے. یہ ان کا مقام تھا. جب ہر جمعے میں نااہل کھڑا ہوتا ہے، یہ نااہل بظاہر عبادت کر رہا ہے، لیکن نظام امامت سے پوچھو کہ امامت پہ کیا گزر رہا ہے. ہر امام جمعہ جو امامت کی طرف سے نہیں ہے، جو نظام امامت کا حصہ نہیں ہے، یہ امام جمعہ یہ اس تیر سے زیادہ تکلیف دہ ہے سید ساجدین کے لیے. اللہم، اے رب تیری دعائی، یہ مقام تو ہمارے لیے تھا، امین تو نے ہمیں بنایا، انتخاب ہمیں کیا، چنا ہمیں. فی الدرجۃ الرفیع التی اختصصتہم بہا، یہ درجہ رفیع جو تو نے مختص کر دیا اپنے خلفاء و اصفیاء و امناء کے ساتھ. اب کیا ہے؟ قد ابتزوہا، اسے چھین لیا گیا ہے، اسے سلب کر لیا گیا ہے، اسے زبردستی ہم سے لے لیا گیا ہے. اب تیرے امناء، تیرے اصفیاء، اے پروردگار تیرے خلفاء، ان کی کیا حالت ہے؟ ان کی حالت یہ ہے حتی عاد صفوتک و خلفاؤک مغلوبین، جنہیں غلبہ دین کی ماموریت دے کر لیظہرہ علی الدین کلہ، جنہیں اس لیے روانہ کیا تھا کہ دین کو غلبہ دیں، یہ تیرے برگزیدہ مغلوب ہیں، مقہور ہیں. ان کے اوپر قہار جبار طاغوت مسلط ہیں ان کے اوپر. خلفاء کا مغلوبین مقہورین مبتزین، مسلوب الحق ہے، مسلوب المقام ہے. مبتز جس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہو، لٹا ہوا ہو، جس کا ہر چیز لوٹ لی گئی ہو. امامت کو زندہ کر رہے ہیں. اے لوگو، تم یہ جمعے بھی پڑھ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کس کے لیے ہے جمعہ؟ یہ گوشہ نشین امام کی دعا ہے، یہ لا تعلق امامت کی دعا ہے. اگر احمد امین مصری یہی ایک دعا پڑھ لیتے، یہ صحیفہ کاملہ پڑھ لیتے، تو اتنی بڑی غلط رائے قائم نہ کرتا، اپنی جہالت کو نہ بیان کرتا دنیا کے سامنے. یرون حکمک مبدلا، تیرے خلفاء جنہیں تو نے ائمہ بنایا تھا،
اب ائمہ کے سامنے منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے ائمہ کے سامنے کہ تیرا حکم بدل دیا گیا ہے، وہ کتابہ کا منبوذہ، اور تیری کتاب کو پس پش ڈال دیا گیا ہے، وہ فرائض کا محرفتن ان جہات اشرائقہ، اور تیرے فرائض اے پروردگار تو نے جو فرائض مقرر کیے تھے ان فرائض کی اے پروردگار تو نے جہاد مقرر کی تھی، انہوں نے فرائض کے ڈھانچے کو بچایا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، لیکن جہاد کو بدل دیا ہے، جہت کو بدل دیا ہے، خلاف جہت مشروع جو تیری جناب سے اللہ کی طرف سے جو جہت ان فرائض کے لیے تھی اس جہت کو چھوڑ کر اپنی من پسند جہت میں فرائض کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ تحریف ہے، تیرا دین محرف، تیرے فرائض میں تحریف، تیری کتاب مہجور، اور تیرے اصفیاء تیرے خلفاء مقہور و مغلوب۔ وَسُنَنِ نبی کا متروکتن، اور تیرے خلفاء دیکھ رہے ہیں کہ تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اللہم لعن اعداءہم من الاولین، اے پروردگار ان کے دشمنوں پر لعنت بھیج، اولین و آخرین، آنے والے جو یہی کام کریں گے، آنے والے اگلے زمانوں میں، اولین و آخرین، ان سب کے اوپر لعنت فرما۔ یہ سید ساجدین ہے، یہ امامت سید ساجدین ہے۔ اے خدا ان کے اوپر لعنت فرما۔ یہ یہیں پہ ختم نہیں ہو جائیں گے، بعد میں ان کی نسلیں بھی آئیں گی، ان کی نسلیں کیا کریں گی؟ یہی کام کریں گی جو یہ کر رہے ہیں۔ امامت کو متروک چھوڑیں گے، امامت کو مہجور چھوڑیں گے، فرائض کو لے لیں گے، جہاد بدل دیں گے، کتاب خدا پس پش ڈال دیں گے۔ جو مقام خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا اس پہ یہ خود چڑھ بیٹھیں گے۔ اولین و آخرین کو لعنت فرما۔ یہ دعا ہے امام کی، اور ہر دعا ایسی ہے، ہر دعا ایسی۔ کسی میں لوگوں کو خدا کا خوف دلایا، کسی دعا میں لوگوں کو معاد کا خوف دلایا، کسی دعا میں لوگوں کو دنیا پرستی کی پلیدی کی طرف بتایا کہ یہ پلید ہے، یہ جس میں ڈوب گئے ہو، دعا کے قالب میں پلیدی میں لتھڑے ہوں کو بتایا کہ تم کیا ہو۔ اب جیسے آج کل شاعر ہیں، اگر کوئی کالم نگار ہے تو وہ قلم سے لکھتا ہے کہ لوگوں پلیدی میں ڈوب گئے ہو، اگر کوئی سخنور ہے تو وہ گفتگو کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتا ہے لوگوں پلیدی میں ڈوب گئے ہو، اگر کوئی شاعر ہے وہ شعر میں لوگوں کو متوجہ کرتا ہے پلیدی میں ڈوب گئے ہو۔ علامہ اقبال نے اپنی امت کو یہی بتایا کہ کس نحوست میں پڑ گئے ہو تم، شعر کے قالب میں بتایا۔ جناب سید ساجدین نے دعا کے قالب میں بتایا کہ لوگوں کس گند میں، کس پلیدی میں، کس نجاست میں ڈوب گئے ہو۔ اور ہر دعا تشریح مانگتی ہے، ہر دعا کی ایک جہت ہے، ہر دعا کے اندر امام نے مکتب تشیع، مکتب امامت، مکتب توحید و مکتب اسلام کو احیا کیا ہے۔ امام کی اعضاء ہماری اعضاء نہیں ہیں رسوماتی، امام کی اعضاء حقیقی اعضاء ہے، واقعی اعضاء ہے۔ امام نے اعضاء کے ذریعے عاشورہ بچایا، اعضاء کے ذریعے کربلا کو بچایا، اعضاء کے ذریعے امامت کو بچایا، اعضاء کے ذریعے سے امت بچائی۔ اور دیکھیں امام سید ساجدین کا اکیلا انفرادی عمل جو مدینے میں خود جا کر لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اور رو کر گریہ کی حالت میں انہیں ذکر سید الشہداء بتاتے، آج پوری کائنات کے اندر کس طرح سے ایک تحریک بن گیا۔ حزبوں کا عمل کہاں گیا؟ احزاب کا عمل کدھر گیا؟ کسی کو یاد بھی نہیں ہے انہوں نے کیا عمل کیا۔ اور دعا، لیکن دونوں کے لیے اسی دعا میں فرمایا کہ جہاد سے ان کو مت ہٹاؤ، اعضاء کو اعضاء کی جہت میں رکھو اور دعا کو دعا کی جہت میں رکھو۔ اگر اعضاء و دعا اپنی جہت میں آ جائیں وہی اثر ہوتا ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں دو چیزوں کو کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا، ایک عزائے حسین اور ایک دعائے کمیل۔ یہ تحول لانے والی چیزیں ہیں دونوں، ان دونوں کو کبھی ترک نہ کرنا۔ کوئی تاثیر تھی
اگر امام خمینی جیسی ہستی کو سید ساجدین کا یہ ورثہ مل جائے تو امام خمینی سید ساجدین کی سنتوں سے وہ حسرت پوری کر دیتے ہیں جو سید ساجدین کے دل میں تھی. اللہم ان ھذا المقام لخلفائک، اے پروردگار یہ تو تیرے نامزد خلیفوں کے لیے یہ مقام تھا. وہ امام خمینی کے ہاتھوں وہ آرزو پوری ہو جاتی ہے. عزیز من، لیکن اگر جہت نہ ہو عزا کی، پھر سید ساجدین کی سنت و سیرت، دعا و عزا اس جہت میں نہیں رہتی جس جہت میں سید ساجدین لے کے جا رہے ہیں. پھر سنت سید ساجدین کڑیاں بن جاتی ہیں، بالیاں بن جاتی ہیں، زنجیریں بن جاتی ہیں. اگر جہت میں رکھیں، ہر دور میں سنت سید ساجدین اپنا اثر دکھا سکتی ہے.